الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائی اور بزرگ دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوازہ کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہترین مذہب اور اسلام جیسی نعمت دے کر دنیا میں محفوظ فرمایا، اور اللہ نے ہم سب کو صحیح زندگی گزارنے اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایک کتاب عطا فرمائی. اس کتاب کو ہم سب قرآن کریم یا قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن کریم قیامت تک کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی بندہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنا چاہتا ہے یا اپنی زندگی میں سکون اور راحت، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن جیسی بہترین کتاب اللہ نے عطا فرمائی. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں 100% میں صرف 10% لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. 90% لوگ قرآن نہیں پڑھتے. 90% لوگ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اور کوشش بھی اس بات کی نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو سیکھیں. ایک بات سن لیں، چھوٹا وہ بڑی بات ہے لیکن حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے. دنیا کی ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ہم نے حاصل کی، بڑی بڑی ایگزامس ہم نے پاس کر لیا، لیکن اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو یہ ہماری ڈگریاں ہماری کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اگر ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا، دنیا کی ہر لینگویج ہم نے سیکھا، ہر زبان ہم نے سیکھا، ڈاکٹریٹ کی بہت ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی، اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو بھلے ہی ہم دنیا والوں کی نظروں میں پڑھے لکھے کہلوائیں گے، ایجوکیٹڈ کہلوائیں گے، ہمارے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جائے گا، نام کے آگے IAS آفیسر لگ جائے گا، KS آفیسر لگ جائے گا، IPS آفیسر کا نام لگ جائے گا، بڑا ڈگری کے ساتھ بڑا نام لگ جائے گا. اللہ کی قسم اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل کوئی نہیں اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا. کیونکہ کوئی دنیا کی کتاب، کوئی دنیا کی ڈگری، کوئی دنیا کی ایجوکیشن جن لوگوں نے پہلے کے حاصل کر چکے ہیں، کوئی ایک بات کوئی ایک انسان کے لیے بتا دے کہ بھائی اس نے وہ ڈگری حاصل کی تھی
اس نے قبر میں لے کر گئی اور قبر میں اس کی ڈگری کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی. ڈاکٹر کی ڈگریاں ہیں، وکالت کی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں تھی، لیکن وہ ڈگریاں قبر میں کام آنے والی نہیں ہے، حشر میں کام آنے والی نہیں ہے. فرشتوں کے سوال جواب کے وقت وہ ڈگریاں ہم دکھا کر فرشتوں کے سوال جواب سے بچ نہیں سکتے. عذاب قبر کو ہم ہمارے ڈگریوں کے ذریعے سے دور نہیں کر سکتے. فرشتوں کی مار پڑنے سے ہماری ڈگریاں بچا نہیں سکتی. سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے دنیا کی حاصل کردہ ڈگریاں ہمیں بچا نہیں سکتی. ہاں، ایک کتاب ہے، ایک ڈگری ہے، اگر ہم نے اسے حاصل کر لیا تو وہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی کام آنے والی ڈگری ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ڈگری ہے، فرشتوں کے سوال جواب میں بھی کام آنے والی ڈگری ہے. عذاب قبر سے بچانے والی وہ کتاب اور وہ ڈگری ہے، اور اللہ کے سامنے اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے بچانے والی ڈگری ہے. اور ہمیں جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی وہ کتاب اور وہ ڈگری ہے، وہ قرآن ہے. اور وہ ڈگری وہ حافظ کی ڈگری ہے، وہ ڈگری عالم کی ڈگری ہے، وہ ڈگری وہ قرآن کے پڑھنے والے کی ڈگری ہے. جب ہم نے اس قرآن کو پڑھ لیا اور جب ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھا تو یہ ہمارا قرآن کا سیکھنا، یہ ہماری کتاب، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا، فرشتوں کے سوال جواب سے بچائے گا، اور ہمیں قبر میں آنے والے عذاب سانپ بچھو سے بچائے گا. آج ہمارے دوستوں بزرگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کب پڑھا جائے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ہم قرآن کو کھولتے ہیں. میت کو سامنے سلا کر بازو کمرے میں جو ہے مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں، یا گھر والے پڑھنے جسے آتا ہے انہیں بازو بٹا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اللہ کی قسم دوستوں بزرگوں، قرآن مردوں کے لیے نہیں اترا، قرآن زندوں کے لیے اترا. قرآن مردوں کے بخشنے کے لیے نہیں اترا، قرآن زندوں کے لیے اترا. قرآن صرف تعویذ پلیتے باندھنے کے لیے نہیں اترا. اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے لاکھوں کو اللہ نے ہدایت کی ہے، لاکھوں کی زندگیاں اللہ نے سنواری ہے. قرآن یہ ایک معجزہ ہے اور قیامت تک اس کے اندر تاثیر ہے. ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں پہلے کے لوگوں نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھے اور جو کچھ ہوا اللہ سے مدد حاصل کی، وہ پہلے زمانے کے لوگوں میں تھا. اب نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن وہی تاثیر کے ساتھ باقی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں دوستوں بزرگوں، میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے اور یقیناً شفا ہے، لیکن ہمارا یقین کمزور ہے. یقین ہمارا یہ دل نہیں مانتا کہ بھئی قرآن سے بڑے بڑے دواخانے کو دکھائے کم نہیں ہوا، زیادہ مہنگے سے مہنگے گولیاں لیے کم نہیں ہوا، اچھے سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھائے کم نہیں ہوا. قرآن سے کیا کم ہوتی تھی؟ جب ہمارا یقین ایسا ہو جائے، جب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے تو قرآن کام نہیں دینے والا. یقین کے ساتھ حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جیسی بھی خطرناک بیماری ہو، جیسی بھی خطرناک بیماری ہو، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے جس مریض کو دیا جائے گا، اللہ کی قسم اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. یقین نہیں ہے دوستوں بزرگوں. اور ہم نے اس اللہ کے کلام کو، اس اللہ کی مقدس کتاب کو ہم نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. ہم سمجھ گئے کہ بس یہ کسی کا انتقال ہو جائے تبھی اسے پڑھا جائے. نہیں دوستوں بزرگوں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے ہے. یہ مشعل راہ زندوں کے لیے ہے، یہ زندوں کو راستہ دکھاتی ہے. جس اللہ نے قرآن میں کہا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور ان لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے جو آخرت پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے غیب پر کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت آئے گی، موت آنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد فرشتے سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا، فرشتوں کو سوال جواب دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہے، اگر ہم نے آسانی کے ساتھ سوال جواب دے دیے تو ہمارے لیے قبر وہ جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ اگر ہم نے جوابات نہیں دیے اور وہاں اٹک گئے، فرشتوں کی مار پڑے گی، جہنم کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے جائیں گے، آگ وہاں جلا دی جائے گی، سانپ اور بچھو آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں غیب میں نظر نہیں آنے والا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے دوستو بزرگوں، لیکن اللہ معاف کرے کہ آج ہمارے اندر یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی قرآن کو جلاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی قرآن کو کھردلتا ہے، کوئی نعوذ باللہ قرآن کی توہین کرتا ہے، تو ہمارے اندر خون بھڑک جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں سالوں سال قرآن بند ہوتا ہے، لیکن کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جتنا ہم قرآن کو ذلیل کرتے ہیں نعوذ باللہ، جتنا ہم قرآن کی توہین کرتے ہیں، اتنا تو غیر بھی نہیں کرتا، دوستو بزرگوں، قرآن برکت کی کتاب نہیں ہے کہ بھائی بس اسے گھر میں رکھنا ضرور اچھا ہے، شادی میں لے سو ہے قرآن۔ آج تک کھولی نہیں، 10-15 سال ہوا جو شادی میں لے کر گھر جہیز کے سارے سامان تو ہم نے استعمال کر لیے، سارے سامان کو ہم نے استعمال کر لیے، لیکن جو قرآن جہیز میں آئی ہے بھائی وہ قرآن ہے، وہ برکت کی کتاب ہے، بس اسے اوپر اٹھا کے رکھ دو بس۔ وہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے، وہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر دوسرے جگہوں میں جا کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، قیامت تک نہیں ملنے والا، قیامت تک نہیں ملنے والا۔ ایک واقعہ، مولانا تھے، ان کے ساتھ میں رہنے والے بہت چاہنے والے لوگ تھے، تو ہفتے میں 2 ہفتے میں مہینے میں وہ امام صاحب کے لیے دعوت کا انتظام کر دیتے، مہینہ 2 مہینے ہفتے میں جو ہے امام صاحب کو اور مولانا کو دعوت کا انتظام کر دیتے، گھر کو بلا کر کھلانا پلانا اور ان کی عزت کر دیتے۔ اتفاق سے دعوت کھانے کے لیے مولانا امام صاحب گھر گئے، دھیان سے سنیں اس بات کو، گھر گئے، باپ اور 2 بچے تھے نوجوان، گھر گئے، گھر جانے کے بعد بیٹھے، مولانا کو ایک کمرے میں بٹھائے اور وہ اپنے کام میں لگ گئے، کھانا تیار کرنا، کھانا لگانا بول کر، اور بازو جو ہے ایک ٹیبل کے اوپر پیسے تھے، وہ پیسے ٹوٹ رہے تھے ویسے، تو مولانا نے کیا کیا، اب گھر میں کوئی بھی نہیں، دوسرے روم میں اکیلے روم میں، تو امام صاحب نے مولانا نے ان پیسوں کو نکال کر بازو میں اوپر قرآن شریف رکھی ہوئی تھی، اس قرآن کے اندر رکھ دی، کیا کریں تو پیسے اڑ رہے تھے، بالکل قرآن شریف کے اندر رکھ دی، اور اچھی خاصی رقم تھی، تو کھانا ہوا، سب ہوا، تو مولانا چلے گئے، چلے جانے کے بعد وہ باپ اور بچے مشورہ کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے پیسے کے، بھائی ہمیں یہاں پیسے رکھے تھے کمرے میں، کہاں پیسے نہیں دکھ رہے ہو؟ اب سب کا ڈول کس کے اوپر، بولو بھی کس کے اوپر؟ امام صاحب کے اوپر، مولانا کے اوپر چاہیا کہ بھی مولانا یہاں پڑے تھے، مولانا کو یہاں پیسے رکھے تھے، شاید مولانا چلے۔ اب مولانا کو بولے نہیں، ان کے سامنے بولے نہیں کہ مولانا آپ نے ویسا کی کرے، پیسے کے لیے کچھ بولے نہیں، لیکن رویہ بدل گیا۔ پہلے جیسا اچھا بات کرتے تھے، سلام کلام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، مہینہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ ان کے لیے دعوت کا انتظام کرتے تھے، وہ نہیں رہا۔ مولانا سلام کرنے لگے، تھوڑا اور سلام ایسا اگنور کرنے لگے، پہلے جیسا وہ عزت نہیں دینے لگے۔ تو پھر
मौलाना देखे 2 बार 3 बार 4 बार देखे, फिर बाद में पकड़े, उन घर वालों को पकड़े कि भाई क्या बात हुआ, क्या बात हुई, क्या वाक्य पेश आया आपके साथ, 1 साल हुआ ऐसा कर रहे तुम्हें, पहले तो बहुत करते थे, अच्छी बात करते थे, घर को बुलाते थे, खिलाते थे, क्या हुआ तुम्हारा ऐसा, क्या अचानक ये बिहेवियर मेरे साथ तुम लोग कर रहे हैं, क्या हुआ? तो बाप और बच्चे बोले रंग लो मामा, जान छोड़ो, नहीं क्या हुआ बोलो, ऐसा बदगुमान रंग लो मत बोलो, क्या हुआ बोलो। बोलने के बाद वो फिर बाप और बच्चे बोलने लगे मौलाना अगर तुमको पैसों की जरूरत होती तो हम मांगते थे, मांग सकते थे, हम तुम्हें देते थे, लेकिन तुम्हें ऐसा घिनौना काम क्यों करे? तो मौलाना रोने लगे। ये बात जब बोले बाप और बच्चन था तो मौलाना ज़ारों कतार रोने लगे। 1 साल हुआ था ये वाक्या हमको, मौलाना ज़ारों कतार रोने लगे। तो वो बाप बच्चे बोल लगे मौलाना रोने से क्या फायदा है, तो 1 साल हुआ, पैसे को खत्म हो सके, सब तुम्हें खाली कर सके, रोने का क्या फायदा है, आप क्यों रोती, जाने दोस्त। तो मौलाना बोले मैं इस बात पर नहीं रो रहा, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि वो जो तुम्हारे पैसे थे वो हवा से उड़ रहे थे, तो मैंने उसे निकाल कर जो आपके मेहराब में जो कुरान मजीद थी उस कुरान के अंदर रखा था। मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि 1 साल हुआ तुम्हारे घर में कोई कुरान खोल के नहीं देखा, इस बात पर रो। अगर कुरान खोल कर देखते तो वही तुम्हें पैसे मिल जाते थे। मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि आप नमाजी, नमाज पढ़ने वाले, लोगों की खिदमत करने वाले, खिलाने पिलाने वाले, तुम्हारे घर का ये हाल है। 1 साल पूरा गुजर गया, तुम्हें कुरान खोल कर नहीं देखे, अगर कुरान खोल कर देखते तो तुम्हारे पैसे वही नजर आते थे। तो ये हमारा हाल है। हमने कुरान को मस्जिदों में एक बोर्ड तक, एक उंगली तक धूल बैठी होती है, लेकिन अल्लाह की कसम कोई किसी को ये तौफीक नहीं होती कि भाई हमें पढ़ना नहीं आता तो कम से कम कुरान खोल कर दे, उसके ऊपर की धूल तो साफ करे। एक आखिरी वाकया, एक देहात में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, अजमत है कुरान की, सिर्फ अजमत पर अल्लाह कितना नवाजने वाले, कुरान की अजमत। बूढ़ा बूढ़ी थे, मौलाना बयान करे कि भाई कुरान बहुत बरकत वाली किताब है, कुरान घर में रहना, वो उसके ये फायदे ये फायदे ये फायदे ये फायदे, घंटा 2 घंटे कुरान की फजीलत पर मौलाना बयान करे। अब एक बूढ़ा जो बयान सुन रहा था, उन्हें जाकर अपने घर में अपनी बूढ़ी को, बीवी को बोला, बुढ़िया को, ऐसा ऐसा कुरान के बारे में तो बहुत बरकत की किताब है, तो कुरान हो, हमें तो हमारी उम्र ही पूरा खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, हमें देखे नहीं, पढ़े नहीं, क्या भी नहीं, वो कुरान घर में रखे तो भी फायदा है कहते, वो कुरान हमें मंगेंगे। बूढ़ा बूढ़ी इनकी बहुत उम्र हुई, मशवरा कर रहे, बुढ़िया बोली हाँ जी मंगेंगे मंगेंगे, उतनी बरकत वाली किताब है, मौलाना 1.5-2 घंटे कुरान के बारे में बयान करें, जरूर मंगेंगे। तो मौलाना जो है खेड़ा खोटा वहाँ कुरान नहीं मिलती थी, मौलाना जब भी शहर को जाते थे तो उनके हाथ में पैसे देके मंगेंगे, ठीक है। तो मौलाना शहर को जाने लगे तो उनके हाथ में पैसे थे, मौलाना जो परसों जो किताब बोले बरकतों वाली किताब, वो किताब जो है हमना ला कर दो, हमें घर में रखते हैं, हमें पढ़ना नहीं आता लेकिन उसका हमें उसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह की किताब है। तो फिर लाने के लिए मौलाना रात में लेकर आए, रात हुई, रात में लेकर आए, लेकर वो घर के सामने बूढ़ा बूढ़ी को पुकार को दिए कुरान। अब वो बूढ़ा बूढ़ी खुशी में कि हमारे घर को अल्लाह का कलाम आ रहे, अल्लाह की किताब आ रही, बड़ी अजमत के साथ हाथ पांव धो को वजू करो जैसा कि उनको करे, आप कुरान को लिए, अब कुरान को ले रहे, दोनों बूढ़ा बूढ़ी, कभी बूढ़ा ले रहे, कभी बूढ़ी ले रही, कभी बूढ़ा ले रहे, कभी वो बूढ़ी ले रही, और चूम रहे, उसे पोसा दे रहे, पिशाने को लगा रहे, चूम रहे, जिस सीने को लगा रहे, बहुत अजमत के साथ ऐसा कर रहे कि भाई बहुत बड़ी आस्ती मुझे क्या है, उतना अजमत, उतना इज्जत दे रहे कुरान शरीफ को। फिर क्या हुआ, फिर जो है वो ऐसा करते करते घंटा 2 घंटे गुजर गए, रात हुई थी, मौलाना चले गए। फिर बाद में वो बूढ़ा बूढ़ी को ख्याल आया कि भाई हमने पूछा ही नहीं मौलाना से ये कुरान कहाँ रखना, ये बड़ी अजमत वाली किताब है, इसे नीचे तो नहीं रख सकते, इसे कहाँ रखना, इसे हमें कहाँ रखना, पूछे नहीं। अब मौलाना घर गए, सो गए होंगे लोग, बहुत थक आई शहर से, तो बूढ़ा बूढ़ी मशवरा करे, बूढ़ा बोला अरे इतना क्यों टेंशन लेती तू कि आधी रात तू सिर के ऊपर ले उठे, आधी रात मैं सिर के ऊपर ले फेर दूं, ये कुरान है, इसे नीचे तो नहीं रख सकते, अल्लाह का कलाम है, और हमें पूछे भी नहीं मौलाना को कहाँ रखना, आधी रात तू सर के ऊपर लेकर खड़ी हो जा और आधी रात मैं सर पर खड़ा हो जाऊंगा। किताबों में लिखा है दोस्तों बुजुर्गों कि जब आधी रात बूढ़ा उस कुरान को सर पर लेकर खड़ा हुआ
تو آدھی قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا، اور آدھی رات جب بوڑھی قرآن کو سر پر لے کر کھڑی ہوئی تو بس اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے اسے 15 پارے کا حافظ بنایا اور اس بوڑھے کو 15 پارے کا حافظ بنایا۔ صرف عظمت پر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے والے ہیں، تو سوچیں دوستوں بزرگوں، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو جب قرآن پر لائیں گے تو اللہ کیا کچھ نوازنے والے ہیں۔ تو وہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آواز کیا ہے؟ ارادہ نہیں ہے، ارادہ میں طاقت اس لیے ہے تو سیکھنے میں اللہ توفیق کیسے دیں گے؟ زور سے بولے انشاءاللہ، موت سے پہلے ہم قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس یہ مکتب شروع ہوا، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، عشاء کے بعد بڑوں کا مکتب شروع ہوا ہے، ایک تاریخ شروع ہوا ہے، تو آپ حضرات جو ہے آدھا گھنٹہ روزانہ عشاء کے بعد اگر آپ سیکھنے والے حضرات جو ہے عشاء کی نماز یہاں پڑھیں، آدھا گھنٹہ جو ہے اپنا قیمتی وقت میں سے آدھا گھنٹہ نکالیں، بس آدھا گھنٹہ، تو آدھا گھنٹہ نکالیں انشاءاللہ۔ 3 سے 4 مہینے آپ پابندی کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کو ناظرہ دیکھ کر ملا کر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی گارنٹی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ آپ جتنا شوق سے، جتنا طلب سے اللہ کا کلام ہے اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے سیکھنے کے لیے اللہ کی مددیں آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔